الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد كل ذرة مئة الف الف مرہ وعلى آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب الصلاۃ مشکات المصابیح اس کی آج ایک تیسری فصل پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ وہ فصل تھی جس کا تعلق جو تھا باب السطر کے ساتھ تھا، ڈانپنے کا باب، یعنی انسان دوران نماز کن کن اعضاء کو ڈانپ سکتا ہے اور اس کے نماز کے اندر ڈانپنے والے اعضاء کون کون سے ہیں، اس حوالے سے ہم احادیث مبارکہ کو پڑھ رہے تھے۔ تو ہم نے 2 فصلیں اس کی مکمل کر لی تھیں، آج اس کے لیے تیسری فصل کا آغاز کریں گے، الفصل الثالث، اور یہ باب السطر کی 15ویں حدیث مبارکہ ہے، اس کو ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل۔ الفصل موصوف ہے، الثالث صفت ہے، موصوف صفت دونوں کا دیکھیں اعراب ایک جیسا ہے، دونوں پہ الف لام ہے، اس وجہ سے ان کو موصوف صفت بنایا گیا، دونوں کا اعراب ایک جیسا رکھا گیا۔ الفصل الثالث عن ابی سعید الخدری، ان یہ حروف جارہ میں سے ہے، اسی لیے جو آپ نے اسماء ستہ مکبرہ پڑھے تھے ان میں سے ایک آپ نے پڑھا تھا ابو اور ابی، تو یہ حالت جری اس کی ذکر کی جا رہی ہے، ابن کی ابی، ان ابی، کیونکہ ان کے بعد آ رہا ہے اس لیے اس کی حالت جری ذکر کی گئی۔ ان ابی سعید، یہاں پر بھی یہ مجرور رہے گا، ابی سعید الخدری، اگر آپ نے سعید کی دال کو خدری کے ساتھ ملانا ہے تو نون کے نیچے زیر پڑیں گے، ابی سعید الخدری۔ قال، فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں دخلت، میں داخل ہوا، دخلت یہ ماضی ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے، دخلت، داخلہ، داخلہ، دخلو، دخلت، دخلتا، دخلنا، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتنا، دخلتو، دخلنا، دخلتو، میں داخل ہوا، علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فرأیتہ، فاپس رأیتو، رأیتو یہ بھی واحد متکلم ہے، ماضی ہے، رأیتو میں نے دیکھا، فاپس رأیتو میں نے دیکھا ہوں آپ کو، یصلی نماز پڑھتے ہوئے، علی حسیرن، علی پر، حسیرن چٹائی، میں نے آپ کو چٹائی پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یسجد علیہ آپ چٹائی پر سجدہ فرماتے، یعنی اسی پر آپ نماز پڑھ رہے تھے اور چٹائی ہی پر آپ سجدہ کر رہے تھے۔ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فرأیتہ یصلی علی حسیر یسجد علیہ، سجد یسجد، یسجد یہ آپ کا مضارع کا صیغہ ہے اور یہ پہلا ہے آپ کا واحد غائب، یسجد وہ سجدہ کرتے ہیں، علیہ اس پر، یا آپ سجدہ فرماتے ہیں اس چٹائی کے اوپر۔ قال اور فرمایا، ورأیتہ میں نے ان کو دیکھا، اور میں نے ان کو دیکھا، یصلی نماز پڑھتے ہوئے، فی ثوب واحد ایک کپڑے میں، متوحشا بہ جو آپ کے کندھے مبارک کی دونوں اطراف کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا تھا۔ متوشحن ہوتا ہے کہ آپ کے جو کندھے مبارک تھے ان کی جو دونوں طرفیں اس کے ساتھ وہ کپڑا لگا ہوا ہو، یعنی آپ نے کندھے ڈھانپ لیے تھے، کندھے ڈھانپ کر آپ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، اس کیفیت کو متوحشن بھی کہا جاتا ہے۔ متوشحن، متوشحن بھی یعنی آپ ایک ہی کپڑے میں اپنے کندھوں کو ڈھانپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کے لیے، یہ مرد کا ویسے حکم ہے کہ اگر مرد ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے کندھے ڈھانپے ہونے چاہیے، اس کا سینہ جو ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے، اور اس کا جو سطر تو دور کی بات، اس کے جسم کا جو ظاہر حصہ ہے کندھوں سے نیچے یہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے، ورنہ اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔
یہ حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے اسے صحیح مسلم کے اندر نقل فرمایا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اگلی حدیث مبارکہ ہے اور یہ مشکات شریف کی 712 نمبر حدیث ہے اور اس باب کی حدیث نمبر 16 ہے۔ وَأَنْ أَمْرَ بْنِ شُعَيْبٍ ان امربنی، امربنی اعراب پر غور کریں، ان امر یہاں پہ امر پڑھیں گے، ان امربنی ربنی شعیبن، کہ امر بن شعیب سے مروی ہے، ان نبی وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان جدی اور وہ آگے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت امر بن شعیب یہ اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ کیا روایت ہے، قالا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رأیت میں نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، رآ فعل ہے تو ضمیر اس میں فاعل ہے، اور رسول اللہ لام پر میں نے زبر پڑھی کیونکہ یہ یہاں پر مفعول بن رہا ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول ہے، رأیت رسول اللہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، کس حالت میں، یصلی حافیا و متنعلا، یصلی حافیا آپ ننگے پاؤں نماز پڑھتے تھے، و متنعلا اور جوتا پہن کر بھی، نالین پہن کر بھی نماز پڑھتے تھے، یعنی میں نے آپ کو دونوں کیفیات میں دیکھا، آپ کبھی جوتا پہن کر نماز پڑھتے تھے اور کبھی جوتا اتار کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوتا پہن کر نماز پڑھنے کا جواز موجود ہے، بشرطے کہ جوتا جب ہم سجدے میں جائیں اتحیات بیٹھے تو جوتا اتنا نرم ہونا چاہیے کہ وہ فولڈ ہو سکے اور اس کی جلد جو ہے وہ اس طرح فولڈ ہو کہ پاؤں اس کے اندر آسانی سے مڑ سکیں، اور جوتا بالکل پاک ہونا چاہیے، اس پہ کسی قسم کی یہ رینٹ وغیرہ، یہ نزلہ زکام اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتے مبارک اتار دیے تھے، جس طرح کہ حدیث نمبر 13 اوپر لکھی ہوئی ہے حضرت ابی سعید خدری کی، اوپر ذرا تھوڑا سا غور کریں گے تو نمبر میں نے دیا ہوا ہے گرین مارکر کے ساتھ 13 نمبر، اور ان کے اوپر لکھا ہوا ہے 709 نمبر۔ اس روایت میں تھا کہ آپ کے جوتا مبارک پر قذر تھا، رینٹ تھی، جو کہ پاک تو ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر یہ چیز جو ہے وہ گراں تھی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کے حکم فرمایا کہ جوتے اتار دیجئے، تو جوتے نماز کے دوران آپ نے اتار دیے، تو یہ جواز کے لیے ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ جوتے پاک ہونے چاہیے، جوتے صاف ہونے چاہیے۔ لیکن آج کل کے دور میں جب جو ہے یہ ایک یوں سمجھ لیں تہمت والا جو ہے وہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جوتے پہن کے مسجد میں چلا جائے تو اسے برا بلا کہا جائے گا، تو اس صورت میں اس کے لیے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے۔ تو ادب اسی میں ہے کہ انسان جوتے اتار کے جو ہے وہ مسجد میں جائے۔ تو یہ جو جوتے پہن کے معاملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجاہدین کے لیے آسانی فرمائی ہے، جس طرح ہمارے جو فوجی جوان ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی کہ وہ حالت جنگ میں اگر ہیں تو وہ جوتے پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو زیادہ تر آپ نے جوتے اتار کر ہی نماز پڑھی، یہ حضرت ابو داؤد نے اسے اپنی جو ہے وہ سنت ابی داؤد کے اندر جو ہے وہ نقل کیا۔ تیسری حدیث مبارکہ آج کی، وَعَنْ محمد ابن المنقدری، محمد کی دال کے نیچے زیر ہے، بن کی نون کے نیچے زیر ہے، اور منقدر یہ اس کی را کے نیچے بھی زیر ہے۔ وَعَنْ محمد ابن المنقدر قال صلی جابر، صلی نماز پڑھی، جابر جابر نے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے نماز پڑھی، فی ازار تہبند میں، ایک چادر میں، تہبند میں آپ نے نماز پڑھی، قد عقدہ من قبل کفاہ وثیابہ موضوعۃ علی المشجب، قد عقدہ، قد عقدہ، قد تحقیق، عقدہ باندھا ہوا تھا، اس چادر کو، من قبلی طرف سے، کفاہ اپنے یعنی سر کی طرف سے آپ نے اس کو باندھا ہوا تھا، یعنی آپ نے سر ڈانپا ہوا تھا، اور سر ڈانپ کر آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنے گھٹوں تک جو ہے وہ اس چادر کو جو ہے وہ باندھا ہوا تھا، سر کے اوپر آپ نے اس چادر کو باندھا ہوا تھا، یعنی ننگے سر نہیں تھے۔ صلی جابر، جابر نے نماز پڑھی، فی ازار ایک بڑی چادر میں، قد عقدہ جس چادر کو انہوں نے باندھا ہوا تھا، من قبل کفاہ اپنے سر کے حصے کے ساتھ، وثیابہ حالانکہ ان کے کپڑے، واو یہاں پر حالیہ ہے،
حالانکہ سیاب ان کے کپڑے موضوعاتن لگے ہوئے تھے، وضع ہوئے تھے، پڑے ہوئے تھے، علل مشجب کھونٹی کے اوپر، ان کے کپڑے کھونٹی کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے تھے، اس کے باوجود آپ نے ایک چادر میں نماز پڑھی۔ فقال لہ قائل، فقال کہا لہ ان کو، قائل کہنے والے نے، یعنی کہنے والے نے ان کو کہا، تصلی فی ازار واحد، آپ ایک چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مطلب اس نے سوال کیا، یا یوں کہہ لیں اس نے جو ہے وہ اعتراض کیا کہ آپ ایک چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فقالا، آپ نے ارشاد فرمایا، انما صنعت ذالک، انما بے شک ہی، صنعت میں نے کیا، بنایا، سانا ہوتا ہے بنانا، صنعت میں نے کیا، ذالک اس کو، لیرانی احمقن مثلک، لا یرانی، لا تاکہ یرانی دیکھے، احمقن احمق، مثلکا تیری مثل، یعنی تجھ جیسا احمق بھی مجھے اس طرح دیکھے۔ وَأَيْنَ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ، وَأَيْنَ كَانَ لَهُ کہاں تھے، لَهُ ان کو میسر، ثوبانی دو کپڑے، علی عہد رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عہد میں۔ اس حدیث پاک کا دوبارہ ترجمہ سماعت کریں، یہ حدیث پاک ترجمے کے حوالے سے تھوڑی سی مشکل ہے۔ صلی جابر فی زارن، ایک چادر میں حضرت جابر نے نماز کی، قد عقدہ من قبل کفاہ، قد البتہ تحقیق، عقدہ انہیں اسے باندھا ہوا تھا، من قبل کفاہ سر کے اوپر سے، وثیابہ اور ان کے کپڑے، موضوعات، سیاب مضاف مل کر مبتدا، موضوعات، یہ اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے شبہ فعل کے طور پہ، علل مسجب جار مجرور موضوع کے متعلق، وثیابہ مبتدا ہو گیا، موضوعۃ علل مسجب یہ خبر ہو گئی، وثیابہ اور ان کے کپڑے، موضوعۃ لٹکے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے، علل مسجب کھونٹی کے اوپر۔ فقال لہ قائل کہنے والے نے کہا، تصلی فی ازار، آپ ایک چادر میں نماز پڑھتے ہیں، آپ ایک چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فقال تو حضرت جابر نے ارشاد فرمایا، انما صنعت ذالک، میں نے یہ جان بوجھ کر کیا، لیرانی احمق مثلک، تاکہ تیری مثل احمق یہ دیکھ لے، وَأَيْنَ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دیکھے کہ کہاں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو کپڑے میسر، یعنی اس وقت اسلام جب ابتدائی دور میں تھا، غربت تھی، تو اتنی اس وقت آسائش اور آسانی میسر نہیں تھی، ایک چادر میں بھی لوگ اس وقت جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، دو کپڑے پہننے کے لیے میسر نہیں تھے۔ وَأَيْنَ كَانَ ثَوْبَانِ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے دور میں دو کپڑے کہاں میسر آتے تھے؟ تو انہوں نے یہ جواز کے طور پہ بتایا کہ اگر کوئی ایک میں چادر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، وہ قابل اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اصل فتویٰ اب اگلی حدیث پاک میں ہے، حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے، ان ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، قالا ارشاد فرمایا، الصلاۃ فی الثوب الواحد سنۃ، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے، یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ الصلاۃ فی الثوب الواحد سنۃ کنا نفعل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنا ہم تھے، نافعل کرتے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، مع بھی حروف جارہ میں سے ہے، یہ بھی جو ہے وہ جر دیتا ہے، اس لیے رسول کی لام کے نیچے زیر پڑی گئی۔ قالا الصلاۃ فی الثوب الواحد سنۃ، الصلاۃ فی الثوب الواحد مبتدا ہے، اور سنۃ یہ جو ہے وہ خبر ہے، یا یوں کہہ لیں الصلاۃ مبتدا ہے، فی الثوب الواحد سنۃ، یہ جو ہے وہ اپنے متعلقات سے مل کے خبر بن جاتی ہے، تو یہ ہو جائے گا آپ کا الصلاۃ فی الثوب الواحد سنۃ، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا یہ جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے، یعنی یوں کہہ لیں ایک طریقہ ہے۔ کنا نفعل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ولا یعاب علینا، آبا یعاب ہوتا ہے عیب لگانا، ولا یعاب کوئی عیب نہیں لگاتا تھا ہم پر، یعنی کوئی ہمارے اوپر اعتراض نہیں کرتا تھا، عیب نہیں لگاتا تھا۔ وقال ابن مسعود،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انما کانا ذاکا، یہ اس وقت تھا، انما یہ ہی، کانا تھا، ذاکا سب کچھ، یہ سب کچھ اس وقت تھا، اذا جب، کانا تھا، فی الثیابی کپڑوں میں، قلتن قلت، جب کپڑوں میں قلت تھی تو یہ اس وقت جو ہے وہ معاملہ تھا، یہ اس وقت سنت سمجھا جاتا تھا۔ فَأَمَّا إِذَا وَسَعَ اللَّهُ، پر یہ بات آپ کی تو اذا جب وسع اللہ، اللہ نے وسعت عطا فرمائی، فالصلاۃ فی الثوبین ازکا، تو دو کپڑوں میں نماز پڑھنا، فی الثوبین، ثوبان سے حالت جری ہے ثوبین، فالصلاۃ نماز پڑھنا، فی الثوبین دو کپڑوں کے اندر، ازکا یہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ طہارت والا معاملہ ہے، یہ زیادہ جو ہے وہ پاکیزگی والا کام ہے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیں، قال الصلاۃ فی الثوب الواحد سنۃ، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا یہ ایک طریقہ ہے، کنا نفعل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے، ولا یعاب علینا، اور ہم پر کوئی عیب نہیں لگاتا تھا۔ فقال ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں انما کان ذاکا، یہ اس وقت تھا، اذا کان فی الثیاب قلہ، جب کپڑوں کے اندر قلت تھی، کمی تھی، اما اذا وسع اللہ، جب اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، فالصلاۃ فی الثوبین دو کپڑوں میں نماز پڑھنا، ازکا یہ زیادہ جو ہے وہ پاکیزہ ہے۔ رواہ احمد، اسے حضرت امام احمد نے اس کو جو ہے وہ نقل فرمایا، تو یہ جو روایت آپ کی یہ مکمل ہو جاتی ہے، تو یہ آپ کا باب جو باب السطر تھا یہ مکمل ہوا۔ اب ہم آگے اگلے باب کی طرف جاتے ہیں، اگلے باب کی طرف بڑھیں جی۔ اس میں اگر کوئی سوال آپ کا ہے کسی کا، یا کسی کے ذہن میں کوئی جو ہے وہ شک شبہ ہے اس حوالے سے، ان روایات کے حوالے سے، تو پوچھ سکتا ہے، اتنی دیر میں یہ شیئر کرتے ہیں۔ اگلا کلیئر ہے سب کو؟ پچھلا جی، اب یہ جو باب شروع ہو رہا ہے یہ بہت توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے۔ یہ نماز کی کیفیت، نماز پڑھنے کے طریقہ کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر یہ حدیث مبارکہ وہ ہیں جن کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، کیونکہ عورتوں کی نماز کا طریقہ مردوں سے الگ ہے۔ تو یہ جو روایات یہاں پہ ذکر کی جائیں گی یہ مردوں کا طریقہ کار ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق آپ کے ساتھ بھی ہے، تو ان چیزوں کو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ تو یہاں پہ بالخصوص کچھ چیزیں آپ کے اعمال کے حوالے سے اور اعتقاد کے حوالے سے جو ہے وہ شامل ہوں گی، ان پر آپ نے غور کرنا ہے۔ باب و صفت الصلاۃ، صفت کہتے ہیں طریقے کو، الصلاۃ نماز، نماز کے طریقے کا باب، باب و صفت الصلاۃ، نماز کے طریقے کے بارے میں بیان کردہ باب۔ الفصل الاول، پہلی فصل، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، ان رجلن، اب ان کے بعد آیا، درمیانے کلام میں آیا تو اسے انا پڑھا ہم نے، انا، ویسے اگر ہوتا شروع میں تو انا پڑھا جاتا، درمیانے کلام میں آیا تو انا پڑھا۔ ان رجلن داخل المسجد، اب دیکھیں دال کے اوپر، مسجد کی دال کے اوپر زبر پڑی ہے، ان رجلن بے شک ایک آدمی، داخلہ داخل ہوا، المسجدہ مسجد کے اندر، ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا۔ اب اس کے داخل ہونے کی کیفیت کیا تھی؟ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یا حالانکہ یا درا لے کے رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جالسن بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرماتے، فی ناحیت المسجدی، مسجد کی ایک جانب، ناحیہ کہتے ہیں جانب کو، طرف کو، آپ مسجد کے ایک کونا میں، آپ مسجد کی ایک جانب میں جلوہ کرتے، تشریف فرماتے، فصلی، بس اس آدمی نے نماز پڑھی، فصلی، پس اس آدمی نے نماز پڑھی، ثم جاء، پھر وہ نماز پڑھ کے آیا، فسلم علیہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا، یعنی آپ کو سلام کیا، فقال له،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا وعلیک السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، ارجع، امر کا صیغہ ہے ارجع، عین کے اوپر جزم آئے گی، ارجع لوٹ جاؤ، فصلی پس دوبارہ نماز پڑھو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، ارجع فصلی پس دوبارہ جاؤ اور نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، فإنک واپس انک بے شک آپ نے لم تصلی نماز نہیں پڑھی، فراجع پس وہ لوٹے، فصلی پھر انہوں نے نماز پڑھی، ثم جاء پھر وہ آئے، فسلم اور سلام کیا، فقال اور فرمایا وعلیک السلام آپ پر سلامتی ہو، ارجع فصلی آپ نے پھر ارشاد فرمایا لوٹ جاؤ، فصلی نماز پڑھو، فإنک لم تصلی تم نے نماز نہیں پڑھی، فقال فی الثالثۃ او فی التی بعدها آپ نے یہ تیسری مرتبہ بھی کہا، فقال فی الثالثہ آپ نے یہ تیسری مرتبہ بھی کہا، مطلب 3 دفعہ ان سے نماز پڑھائی، یا آپ نے ارشاد فرمایا او فی التی بعدها یا 3 مرتبہ کے بعد، یعنی چوتھی مرتبہ جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے عرض کی علمنی مجھے سکھائیں، علمنی مجھے تعلیم دیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، فقال بس آپ نے ارشاد فرمایا اذا قمتا جب تو کھڑا ہو الی الصلاۃ نماز کے لیے، فاسبغ الوضوء، اسبغی یہ بھی امر کا صیغہ ہے، فاسبغ الوضوء تو اچھے طریقے کے ساتھ وضو کیا کرو، ثم پھر استقبل القبلۃ، استقبل یہ اصل میں استقبل تھا، استقبل القبلۃ قبلہ کا استقبال کرو، یعنی قبلہ رو ہو جاؤ، قبلہ کی طرف منہ کرو، فکبر تکبیر کہو، ثم اقرا ثم پھر اقرا پڑھو، بما جو کچھ تیسرا میسر آئے، معا کا آپ کو جو کچھ آپ کو میسر آئے آسان لگے وہ پڑھو، من القرآن قرآن میں سے، ثم ارکع ثم پھر ارکع رکوع کرو، حتی یہاں تک کہ تطمئن راکعا رکوع کرنے میں تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے، یعنی اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ رکوع کرو، ثم ارفع پھر سر کو اٹھاؤ یا اٹھو، حتی تستوی قائما حتی یہاں تک کہ تستوی برابر ہو جاؤ، قائما کھڑے ہو کر، یعنی بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یہاں پہ تستوی قائما کا مطلب ہے بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر ثم مسجد پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا حتی یہاں تک کہ تطمئن اطمینان ہو جائے، ساجدا سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، ثم ارفع پھر سر کو اٹھاؤ، حتی تطمئن جالسا یہاں تک کہ تمہیں جالس ہوتا ہے بیٹھنا، تمہیں جب ہم سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں ایک مرتبہ، پہلے سجدے کے بعد جب بیٹھا جاتا ہے جسے ہم جلسہ بھی کہتے ہیں، تو ارشاد فرمایا ثم ارفع جب تم اٹھو جلسہ کے لیے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو، ثم مسجد پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا یہاں تک کہ تمہیں سجدہ کرتے ہوئے اطمینان حاصل ہو جائے، ثم ارفع پھر جو ہے وہ اٹھو، حتی تطمئن جالسا تمہیں جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ اطمینان حاصل ہو جائے، وفی روایت ثم ارفع حتی تستوی قائما اور ایک روایت میں ہے ثم ارفع اٹھو حتی تستوی قائما یہاں کے بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا ثم پھر افعل ذلک اس کو کرو، فی صلاتک اپنی نماز میں، کلھا تمام یعنی اپنی تمام نماز میں اس کو کرو، تو یہ نماز کا مکمل طریقہ یہاں پر ارکان کے ساتھ جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے، اس حدیث پاک کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، ترجمہ میں دوبارہ کرتا ہوں، ساتھ ساتھ بات سمجھاتا جاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رجلا دخل المسجد ایک آدمی جن کا نام خلاد بن رافع تھا، یہ نام لکھ لیں، خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری تھے اور یہ جنگ بدر میں شہید ہوئے ہیں، اور یہ واقعہ آپ کی شہادت کا جو ہے وہ 2 ہجری کا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں ایمان لے کے آئے، اس کی بھی میں تشریح کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے کیسے دیکھ لیا، خود یہ ایمان 7 ہجری میں لے کے آئے ہیں، اور حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں جو کہ غزوہ بدر کے شہداء میں سے جو 14 شہید ہوئے تھے ان میں سے ایک شہید یہ ہیں، تو یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، تو اس سے پہلے آپ نے جو نماز پڑھی ہے تو اس کا کس طرح بیان فرما رہے ہیں، تو اس کی میں تشریح کرتا ہوں آگے کہ یہ کیوں ایسے ہوا۔
ان رجلا، ایک آدمی داخل المسجد، مسجد میں داخل ہوا، و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جالس فی ناحیت المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، فصلی، پس اس آدمی نے یعنی خلاد بن رافع نے نماز پڑھی، ثم جاء، پھر وہ آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے، فسلم علیہ، پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ اب یہاں پر معمول کیا ہے، مسجد نبوی میں بھی پہلے نوافل ادا کیے جاتے ہیں، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کر کر مواجہ شریف پہ جا کے الگ سے سلام کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ باقیوں کو سلام الگ کرنا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ الگ سلام کرنا چاہیے، یہ معمول تھا صحابہ کا۔ تو نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں آئے، سلام کیا، اور آقا نے جواب دیا وعلیک السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ اب آپ نے کیا فرمایا، تیسری لائن پہ دیکھیں، ارجع، لوٹ جاؤ، فصلی، نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فرجع، پس وہ لوٹے، فصلی، نماز پڑھی، ثم جاء، پھر آئے، فسلم، پھر فسلم، پھر سلام کیا، فقال، آپ نے ارشاد فرمایا وعلیک السلام، آپ پر سلامتی ہو، ارجع، لوٹ جائیے، فصلی فإنک لم تصلی، آپ لوٹ جائیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ فقال فی الثالثہ، آپ نے تیسری مرتبہ بھی یہ فرمایا، آؤ فی التی بعدہا، یا تیسری مرتبہ کے بعد جب وہ آئے پھر آپ نے کیا کہا، علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے سکھائیے کہ کیسے نماز پڑھوں۔ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاسبغ الوضوء، وضو اچھے طریقے سے کرو، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ کی طرف منہ کرو، فکبر، تکبیر کہو، یعنی جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر تحریمہ یہ کہو، ثم اقرا، پھر تلاوت کرو، بما تیسر معک من القرآن، جو تمہیں قرآن میں سے آسان لگے اس کی قرات کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں مطلق قرات کرنا فرض ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا فرض نہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ کی قرات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاص کر کبھی بھی اللہ نصیب کرے آپ کو مدینہ اور مکہ میں جانا تو آپ کو باجماعت نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، تو فقہ حنفی کے نزدیک امام کے پیچھے قرات نہیں ہوتی، خواہ امام جو ہے وہ جہری نماز میں ہو یا امام سری نماز میں ہو، یعنی جس طرح زور کی نماز میں تلاوت نہیں کرتے، خاموشی کے ساتھ امام پڑھتا ہے اور باقی سارے پیچھے خاموش ہوتے ہیں، اسی طرح امام مغرب کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرتا ہے۔ تو یہ جہری نمازیں ہوتی ہیں ان میں قرات بلند آواز سے ہوتی ہے، تو ان میں بھی جو ہے وہ خاموشی ہوتی ہے۔ تو ہمارے فقہ حنفیہ میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قرات نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے انما لیتم، کہ امام بنائے اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، امام بنائی اقتداء کے لیے جاتا ہے۔ تو یہ یہاں سے مسئلہ واضح ہوا کہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا فرض نہیں ہے، جس طرح اہل حدیث کہتے ہیں۔ اہل حدیث جنازوں میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کا ایک اپنا ہی عجیب ڈگر ہے اور ایک اپنا ہی ان کا مزاج ہے۔ تو یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ قرآن میں سے جو آسان لگے اس کی تلاوت کرو، ثم ارکع، پھر جو ہے وہ رکوع کرو، کے پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، تمہیں رکوع کرتے ہوئے اطمینان حاصل ہو جائے، یعنی بالکل آرام سے رکوع کرو، ثم ارفع، پھر رکوع سے اٹھو، حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ تم بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، سجدہ اطمینان کے ساتھ کرو، یعنی اطمینان سے سجدہ کرو، ثم ارفع، پھر اٹھو، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ تم سکون کے ساتھ بیٹھو، ثم اسجد، پھر دوسرا سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ پھر تم جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ جو سجدہ کرو، ثم ارفع، پھر اٹھو، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ تم جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہاں پر یہ جو چیز ذکر کی جا رہی ہے یہ انہوں نے مطلق پوری ایک نماز کا بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے سجدہ کیا، سجدے کے بعد آپ نے اتحیات بیٹھنا ہے تو اتحیات بیٹھنا ہے، تو اس وقت پھر آپ آرام سے بیٹھیں۔ اور ایک روایت میں کیا ہے، ثم ارفع، اگر آپ نے اٹھنا ہے، مثلا دوسری رکعت آپ نے اٹھنا ہے، حتی تستوی قائما، اس طرح اٹھو کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، اپنی پوری نماز میں ایسا کام کرو، متفق علیہ، یہی متفق علیہ روایت ہے۔ تو یہ پوری روایت آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی گئی ہے
تو اس میں دیکھیں کہیں پر بھی آپ کو رفع یدین کا ذکر نہیں ملے گا. یہ پہلی روایت ہے متفق علیہ روایت، جس میں بار بار یہ جو اہل حدیث مکھیاں مارتے ہیں نماز میں، جسے ہم رفع یدین کہتے ہیں. رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، یدین کہتے ہیں ہاتھوں کو. رکوع میں جاتے ہوئے بھی وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اسی طرح رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو اسے رفع یدین کہا جاتا ہے. اس پوری روایت میں دیکھیں کہیں بھی آپ کو رفع یدین کا لفظ نہیں ملا کہ آپ نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے ہوں. آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ رفع یدین کے حوالے سے ہیں، ان کی ساتھ ساتھ میں تشریح کرتا جاؤں گا کہ یہ کیا چیزیں. وقت نہیں ہے کہ ہم ان حدیثوں کی طرف جائیں، تو آج حدیث پاک کا اتنا ہی جو ہے وہ لیکچر کیا جائے گا. اس حدیث پاک کو سمجھیں. اس حدیث پاک میں رکوع کرنے کا طریقہ، سجدہ کرنے کا طریقہ اطمینان کے ساتھ ذکر کیا. اور یہاں پہ ایک مسئلہ یہ دیکھ لیں، اسے کہا جاتا ہے تعدیل ارکان. تا آئین دال یا اور لام، تعدیل ارکان. ارکان کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے ادا کرنا. سجدہ کرنا اطمینان سے، بیٹھنا اطمینان سے، رکوع کرنا اطمینان سے، کھڑے ہونا اطمینان سکون کے ساتھ، اسے کہا جاتا ہے تعدیل ارکان. تو نماز میں تعدیل ارکان واجب ہے. جو تعدیل ارکان نہیں کرتا اسے نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. نبی پاک نے انہیں حکم فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو. ہو سکتا ہے وہ تعدیل ارکان درست نہ کر رہے ہوں، نماز تھوڑی جلدی سے پڑھ رہے ہوں، کیونکہ وہ تحیت المسجد پڑھ رہے تھے. تو تحیت المسجد جب وہ پڑھ رہے تھے تو جلدی سے انہوں نے پڑھے. نبی پاک نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو. مطلب تعدیل ارکان اگر جلدی جلدی کیے جائیں تو نماز لوٹانی پڑتی ہے، نماز دہرانی پڑتی ہے. اگر وہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو نماز لوٹانا لازم ہو جاتا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذکر کیا. اور جو حدیث پاک کا شروع میں بتا رہا تھا کہ خلاد بن رافع 2 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی، حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری میں ایمان لے کے آئے. تو یہ روایت تو پھر نعوذ باللہ درست نہیں ہوگی. جس طرح حدیث کہیں گے بھی نہیں رفع یدین نہیں، یہ تو 7 ہجری کے بعد کی روایت ہے. تو اس کا مطلب یہ حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں اور حضرت خلاد بن رافع صحابی ہیں. اگر کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کو نہ بھی دیکھے، اس کے عمل کو نہ بھی دیکھے، لیکن کسی صحابی سے سن کر حدیث پاک کو بیان کر دے تو صحابی کی روایت قابل قبول ہوگی. کیونکہ یہ اصول ہے حدیث کا، صحابی کلہم عدول، کہ نبی پاک کے تمام صحابہ عادل ہیں. ٹھیک ہے، نبی پاک کے تمام صحابہ عادل ہیں. اس وجہ سے اس حدیث پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی، اور یہ مسند روایت ہے. ٹھیک ہے جی، یہ چیز آپ کی جو ہے وہ مکمل ہو گئی. اگر اس میں کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ ہم اگلا لنک بھیج کے فقہ کی طرف جاتے ہیں. کوئی سوال ہے تو بیٹے کریں، سمجھ آ گئی ہے تو تب بھی ٹھیک ہے. بائے.